میرے محترم بھائی اور دوستو، کائنات کی ہر چیز اس کے زوال کا، اس کی ہلاکت اور تباہی کا خود پتہ بتاتی ہے۔ سورج چڑھتا ہے، چمکتا ہے، عالم کو چمکاتا ہے، چند گھڑیاں بھی نہیں گزرتی کہ اس کا روشن چہرہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا، چند گھڑیوں کے بعد اس کی سفیدی سیاہی میں بدلتی ہے، مغرب کا افق اس سے روشنی چھین کر اپنے اندھیروں میں غرق کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مٹ جانے کا گھر ہے۔ آئی ہوئی بہار دیکھ کے یوں لگتا ہے کبھی نہیں جائے گی۔ ہوا کا ایک جھونکا جب اسے خزاں میں بدلتا ہے تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں کبھی بہار تھی۔ جوانی کی ترنگ میں جب آدمی اچھلتا ہے، مچلتا ہے، فلما تراعى وكبرت واشتد عضدك، جب اس کے اندر جوانی کی لہریں دوڑتی ہیں وہ سمجھتا ہے شاید یہ جوانی سدا رہے گی۔ گھنٹوں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی ایک زاویے سے، کبھی دوسرے زاویے سے، آگے پیچھے بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے، آگے سے بھی دیکھتا ہے، پیچھے سے بھی کیسا نظر آتا ہوں۔ اپنے اوپر خود اتراتا ہے، اپنے اوپر خود اسے گمان ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، وہی شخص ہے، وہی مرد ہے، وہی عورت ہے، آئینے کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا ہے، نہیں نہیں یہ وہ چہرہ نہیں جو کبھی تر و تازہ تھا، جو کبھی گلاب سے تشبیہ دیا جاتا تھا، کبھی صبح و صادق سے تشبیہ دیا جاتا تھا، نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، اس پر تو مکڑی کے جالے کی طرح بڑھاپے نے چھریوں کا تانا بانا بن دیا۔ وہ چشم غزال، اس کی تو ہرنی جیسی آنکھیں، ان آنکھوں کو بڑھاپے کے زبردست اور ظالم ہاتھ نے اس کے پپوٹوں کو اس کی آنکھوں پہ گرا دیا۔ وہ آنکھ اٹھنے کو نہیں، دیکھنے کو نہیں، چشمے چڑھ گئے، پھر انہوں نے بھی دیکھنے سے انکار کر دیا۔ اب سہارے یہ تھا نا بھولو پہلوان مرحوم، یہ رائمنڈ آیا، میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا، تو یہ وہ شخص تھا جس نے سارے عالم کو چیلنج کیا اور کوئی اسے گرا نہ سکا۔ تو میں نے جب اسے دیکھا تو نہ یہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا، اسے سہارے سے اٹھایا گیا، سہارے سے بٹھایا گیا، تو یہ کائنات نے اکھاڑے میں آ کے اعلان کیا، جسے کوئی نہ ہرا سکا، اسے وقت کے بے رحم پہیے نے، لیل و نہار کی گردش نے اسے ایسا چت کیا کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ یہاں موت کا رقص جاری ہے، یہاں ہر قدم پر زندگی شکست کھا رہی ہے اور مسلسل شکست کھا رہی ہے، ہر قدم پہ موت جیت رہی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان کنتم صادقین۔ جب موت پنجے گاڑتی ہے، وہ سکندر تھا یا چنگیز تھا، وہ دارا تھا یا ہلاکو تھا، تیمور تھا یا محمود تھا، ذوالقرنین تھا یا ہینیبال تھا، سب اس کے ہاتھوں شکست کھائے، خاک میں خاک ہو گئے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی نظر آتا ہے؟
وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. انہی شہروں میں تم آباد ہوئے، اسی لاہور میں تم آباد ہو جو ہزاروں دفعہ اجڑا، برباد ہوا، آگ لگی، اینٹ سے اینٹ بجی، انہیں کھنڈروں کو پھر ہم نے آباد کیا، وہ پھر اجڑا، پھر آباد ہوا. یہ وہی شہر ہے جس نے ہر شاہسوار کو راہ دیا. اس کی خاک میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے گم ہو گئے کہ نام و نشان تک ان کا مٹ گیا. تو کیا ہم باقی رہیں گے؟ اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. جو ہم سے پہلے مر گئے وہ تو مر گئے، کیا ہم نہیں مریں گے؟ کیا موت کا نشانہ چوک جائے گا؟ کیا اس کا وار جب ہم پہ ہوگا تو خطا جائے گا؟ دنیا کا بڑے سے بڑا نشانہ باز کمپیوٹر کا نشانہ بھی خطا ہو جاتا ہے. کبھی موت کا وار بھی آپ نے خطا دیکھا؟ ان کا میں تو مرتے مرتے بچا، وہ موت آئی ہی نہیں تھی اس لیے بچا، ورنہ بچتے بچتے مر ہی جائیں گے، بچتے بچتے مر ہی جائیں گے اور جنازے اٹھ ہی جائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہاں کی صبح سے اگر دھوکہ لگے تو شام دیکھو، یہاں کی جوانی سے دھوکہ لگے تو بڑھاپا دیکھو، یہاں کے ناچ گانے سے راگ و رنگ سے دھوکہ لگے تو مرنے والے پر رونے والوں کا نوحہ سنو، ان کی آہ و بکا چیخ و پکار سنو. یہاں کے بلند و بالا گھر اور محلات سے دھوکہ لگے تو میانی کے قبرستان کا چکر لگاؤ. یہ وہی ہیں، آج وہی زیر خاک ہیں، وہی تحت خاک ہیں جن کے لیے ٹائلیں بھی اٹلی سے منگوائی گئیں، جن کے لیے اسپیشل آسائش کا سامان یورپ امریکہ سے منگوایا گیا، جن کے دروازے تک کی چیزیں باہر ملکوں سے منگوائی گئیں، جو اپنے جسم پہ میل کا نشان برداشت نہیں کرتے تھے، جن کے کمرے میں مکھی کا گزر نہیں تھا، جن کے باغیچوں میں لاکھوں روپے کا ایک ایک پودا لگا ہوا تھا. آج دیکھو تو صحیح موت نے ان کا کیا حال کر کے رکھ دیا، آنکھوں کو نکال کے پھینک دیا، خوبصورت چمکتے چہرے کو گلا دیا، موتیوں جیسے دانتوں کو اکھاڑ دیا اور رعنات سڈول جوان کے جسم کو کیڑوں نے کھا 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 کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا. قبر کی تپش نے ان ہڈیوں کو بھی گلا دیا. چند 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 ذرات اس کی راہ کے، اس کی خاک کے قبر میں رہ گئے. وہ حسین چہرہ، وہ سرو قامت، وہ خوبصورت آنکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے، میرے بندے دنیا کو ہوس کی نظر سے مت دے. سب سے پہلے قبر میں کیڑا جس چیز کو کھاتا ہے وہ تیری آنکھ ہے. آنکھ چھپا لے، اپنی نظر کو بے حیا نہ بنا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تو اوروں کی بیٹیاں اور بیویاں دیکھے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تو نادانوں کے کھڑے محل دیکھے. ان سے بڑا بھی کوئی نادان ہے جو چند سانس، چند گھڑیاں، چند گھنٹے، چند ہفتوں کے لیے کروڑوں کے گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں کے باغیچے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، آبشاریں لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ان سے بڑا نادان بھی کوئی ہے جو گرتی ہوئی شاخ پہ آشیانہ بنائے، جو ٹوٹے ہوئے کنارے پر گھر کی بنیاد اٹھائے. علی شرف ہار تنہار بھی، جو گرتی دیوار کے نیچے سہارا لے، جو گرتی دیوار سے ٹیک لگانے کی کوشش کرے، جو اڑتے ہوئے آشیاں میں اپنے بچے رکھنے کی کوشش کرے، جو مٹتے ہوئے جہان سے جی لگانے کی کوشش کرے، جو مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا
اور پل کا بھروسہ نہ ہو جس نے ہر ایک سے دغا کی، ہر ایک سے غداری کی. یہ مکار دنیا، یہ غدار دنیا، یہ بے وفا دنیا نہ پیروں کے پاس رہی، نہ میرے پاس رہے گی، نہ آپ کے پاس رہے گی. تو دیکھو لاہور نادانوں سے بھرا پڑا ہے. غریب بھی نادان ہے، متوسط بھی نادان ہے، مالدار بھی نادان ہے، صنعت کار بھی نادان ہے، بادشاہ بھی نادان ہے کہ وہ اس ٹوٹ جانے والے گھر پر سب کچھ لگائے بیٹھا ہے جس کے لیے چھوڑنا طے ہے، مقدر ہے کہ جائے گا، اٹھے گا جنازہ، ڈالا جائے گا قبر میں، کیڑے کھائیں گے، قبر کی اندھیر کوٹڑی اور اس کی تپش اس کے گوشت کو گلائے گی، اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کرے گی. پھر ایک دن زمین انگڑائی لے گی، اوپر کا نیچے کرے گی، نیچے کا اوپر کرے گی، اوپر سے ظالم ہوا آئے گی اور اس کا ایک بگولا اس شہزادی کی ہڈیوں کو، اس شہزادے کی خاک کو، رات کو ہوا میں اڑا کر یوں گم کر دے گا جیسے یہ پہلے کچھ نہ تھا، جیسے یہ پہلے کچھ نہ تھی. آؤ دیکھو آج یہ پھر کچھ نہ رہا، کچھ نہ رہا. یہ میرا، یہ کر لیا، یہ کر رہا ہوں، یہ بنا لیا، یہ بنا رہا ہوں. میرے بھائیوں، ساری زندگی کی محنت جب موت سے ضرب کھائے گی تو نتیجہ صفر ہو جائے گا. تو اس گھر کی تیاری کرو جدھر جا رہے ہیں. من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو آ جاتی ہے. ایک قیامت اس کائنات کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اعتدال سے چلنے کی دعوت دیتا ہے. ہمارا مذہب رہبانیت نہیں سکھاتا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، نفسانیت نہیں سکھاتا کہ جانوروں کی طرح لگ جاؤ. كذلك جعلناكم أمة وسطا، اللہ ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اعتدال کی امت بنایا، اعتدال کا راستہ دیا. صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، ہمیں سیدھے راستے کی طرف. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا هالک، تمہیں روشن راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس راستے میں ضرورت کے بقدر دنیا بھی ہے، عافیت کے بقدر دنیا بھی ہے، عزت کے بقدر دنیا بھی ہے، آسائش کے بقدر دنیا بھی ہے. اس راستے میں نمائش کی اجازت نہیں، زیبائش کی اجازت نہیں. ایسا طرز مت اختیار کر کہ غریب کے بچے کی آہ نکلے، ایسا طرز مت اختیار کر کہ غریب کی بیٹی کی آہ نکلے. اپنے گھر کو ایسا نہ بنا کہ دیکھنے والے کی ہائے نکلے. اس کی اجازت نہیں ہے. آسائش کی اجازت ہے، چلے جانا ہے، لوٹ کے آنا نہیں. کیوں اس ٹوٹ جانے والے جہان سے دل لگائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے ایک قیامت آ رہی ہے. انتظار کرو. جب قرآن کا رخ دنیا کی طرف پھرتا ہے لہجہ ہلکا ہو جاتا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. چھوڑو بھائی دنیا بھی کوئی کام کی چیز ہے، یہ لہجہ ہے. چھوڑو بھائی دنیا بھی کوئی ذکر کی چیز ہے. چھوڑو میاں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. لیکن جب آخرت کی طرف قرآن کا رخ کرتا ہے تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وزن پیدا ہو جاتا ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. وہ آواز جو کانوں کے پردے پھاڑ دے. کچھ خبر بھی ہے وہ کیا آواز ہے، کسی سے پوچھا بھی ہے وہ کیا آواز ہے. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. کچھ حقیقت کا پتہ ہے. حقیقت کہتے کسے ہیں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں سارے تو نہیں، کچھ لوگ یہ تبلیغ والے جو ہیں یہ حقائق سے نظریں چرا کے تبلیغ میں بھاگ جاتے ہیں. حقائق کیا سمجھتے ہیں؟ روٹی کپڑا مکان. یہ بھی حقائق ہیں، ہم کون سا منکر ہیں. اللہ کس کو حقیقت بتا رہا ہے؟ الحاقہ. حقیقت. لفظ کیسا زوردار، انداز کیسا ہیبت ناک. یہ انداز اس کو میں اردو میں منتقل نہیں کر سکتا ہوں. الحاقہ. اب لفظ کی طاقت میں خود غور کریں. الحاقہ وہ حقیقت، وہ حقیقت
مل حاقہ، کیا ہے وہ حقیقت؟ وما ادراک، کچھ خبر بھی ہے مل حاقہ، حقیقت کہتے کسے ہیں؟ حقیقت ہے کیا چیز؟ تم کسے حقیقت سمجھتے ہو؟ قرآن کسے حقیقت کہتا ہے؟ الحاقہ، مل حاقہ، وما ادراک مل حاقہ، کیا ہے یا اللہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں، اگر مجھ سے سنو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو حقیقت سمجھا، آخرت کی حقیقت کو بھلا دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ دیکھو دیکھو، یہ تھے جو آخرت کو حقیقت نہیں سمجھتے تھے، عاد ثمود۔ کیا ہوا؟ عاد کو تیرے رب نے ہواؤں سے اڑا دیا، ثمود کو تیرے رب نے پانیوں سے غرق کر کے سمندر میں ڈبو کے دکھا دیا۔ ثمود کو فرشتے کی چیخ سے ان کے کلیجوں کو پھاڑ کے دکھا دیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ایک چیخ آئی، قوم ثمود کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ پھر یہ قوم نہیں، فرعون بھی آیا تھا اور قومیں بھی آئی تھیں اور انہوں نے مجھ سے ٹکر لی۔ انہوں نے کہا دنیا حقیقت، میں نے کہا آخرت حقیقت۔ پھر وہ ٹکرائے، میں نے ٹھکرا دیا، پانیوں سے ڈبویا، ہواؤں سے اٹھایا، چیخ سے پھاڑا، پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ قوم لوط پر پتھر برسے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہوا، چہرے مسخ ہو گئے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جو قوم بے حیا ہوتی ہے ان پر اللہ کی پکڑ جلدی آتی ہے۔ کافر کی مہلت لمبی ہوتی ہے، بے حیا کی مہلت مختصر ہوتی ہے۔ کافر کی پکڑ اتنی شدید نہیں جتنی بے حیا کی پکڑ شدید ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک خوفناک تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ مغرب کی بے حیائی کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ ہمارے دانشور مغرب میں کون سی روشنی دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ چمگادڑ کو روشنی میں نظر نہیں آتا، وہ اندھیروں میں دیکھنے کا عادی ہے۔ آج کا دانشور مغرب کے سحر سے مسحور، اس کی تعزیز کا گرفتار، وہ مشرق میں روشنی دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمیں مغرب میں اندھیرے دکھاتا ہے۔ آج کا مغربی ذہن وہ مغرب میں بلندی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں مغرب میں ڈوبنا دکھاتا ہے۔ آج کا مغرب زدہ ذہن وہ مغرب میں روشنی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں مغرب میں روزانہ اندھیرا دکھاتا ہے۔ روزانہ اللہ کا نظام پکار پکار کے اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی نہیں۔ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیوں کی نہیں۔ مغرب اندھیر ہے، اندھیر۔ مشرق روشنی کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے۔ مشرق اجالوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ اللہ کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ روشنیاں مشرق سے ابھرتی ہیں۔ مغرب سے جس دن روشنی ابھرے گی اور سورج مغرب سے نکلے گا، وہ قیامت کا ڈنکا ہوگا، یہ آخری چوٹ اعلان ہوگا کہ بستر باندھ لو، آ گیا۔ تو پھر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس تیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا دیر شکر، کیا بھومی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو جو پکار پکار کے کہتے ہیں
کہ یہ دنیا آباد ہونے کے لیے نہیں، برباد ہونے کے لیے ہے، ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، لٹ جانے والی دولت ہے، مٹ جانے والا سرمایہ ہے۔ اس سے جس نے جی لگایا اور جس نے اس کے پیچھے آخرت کو ٹکرایا وہ بازی ہار گیا، ہار گیا بازی۔ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں 95-98%، میری بات پہ غور کرو۔ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مشرق سے روشنیاں طلوع ہوتی ہیں، جو مغرب میں روشنی دیکھے گا وہ چمگادڑ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کے درمیان میں تھا، ایک مشرق ہے، ایک مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، مشرق کا بھی درمیان، مشرق کے درمیان میں اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا۔ ہمارا قبلہ سمت مغرب ہے، مغرب میں نہیں۔ ہم چونکہ مشرق سے بڑی دور ہیں لہذا ہمیں مغرب کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا قبلہ مشرق وسطی میں ہے، ہمارا نبی مشرق وسطی میں ہے، ہمارا مدینہ مشرق وسطی میں ہے، ہمارے نبی کا جو استراحت کا محل ہے وہ مشرق وسطی میں ہے، اس کے آرام گاہ مشرق وسطی ہے، مشرق ہے، مغرب نہیں ہے۔ مغرب اندھیر نگری ہے، اندھیروں کا جہان ہے، مشرق اجالوں کا جہان ہے، مشرق سے روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ مغرب بے حیا تہذیب ہے۔ اگر ہم بھی اس بے حیائی میں ڈوب گئے تو پہلے ہی اللہ نے پکڑا ہوا ہے، پھر یہ پکڑ اور سخت ہو جائے گی، اور سخت ہو جائے گی۔ سوائے توبہ کے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں بچ کر نکل سکتا، سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچانے کا سوائے اس سے کہ توبہ کی جائے۔ قوم لوط پر 5 عذاب آئے، 5 عذاب قوم لوط پر آئے۔ اور میرے بھائیوں، ہم بے حیا جس قوم میں موسیقی پھیل جائے، جس قوم میں عورتوں کا پردہ اٹھ جائے، جس قوم میں معیشت سود پہ آ جائے، اس قوم میں زنا ضرور آئے گا۔ وہ قوم زنا سے بچ نہیں سکتی، اور جب زنا عام ہوتا ہے تو وہ بے حیا ضرور ہوگی، پھر وہ بے حیائی سے بچ نہیں سکتی، اور جب وہ بے حیا ہوگی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بے قرار ہوگا، پھر وہ تلوار میان سے نکلے گی، وہ کوڑا نکلے گا، بجلیاں تڑپیں گی، موسم بدلیں گے، فلک کی آنکھ بدلے گی، زمین کے تیور بدلیں گے، کائنات کی گردش بدلے گی۔ وہ زمین جو مسلمان کے لیے اپنا سینہ بچھاتی تھی وہ زمین زلزلے لائے گی۔ وہ پانی جو موتیوں کی طرح اس پر برستا تھا وہ پانی برف بن کے ان پر آگ برسائے گا۔ وہ فرشتے جو دعائیں پر آمین کہتے تھے، ان کے مدد کو اترتے تھے، وہی فرشتے ان کے لیے اب قہر الہی بن کے نازل ہوں گے، اور وہ ہوائیں جن کا پیغام اٹھا کے چلتی تھی انہی ہواؤں میں سے اللہ تعالیٰ طوفان کی شکلیں پیدا کرے گا۔ وہ پانی جو ان کو راستے دیتا تھا وہی پانی ان کے ڈبونے کا سامان بنے گا، اور وہی کائنات جو ان کی خادم بن کے چلتی تھی اسی کائنات پر پر مسلط کرے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے توبہ کرو، ہم خوفناک انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایٹم بم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایٹمی طاقت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے ہاتھ میں مکھی کی جان بھی کوئی نہیں، ان کے ہاتھ میں مچھر کی جان بھی نہیں۔ وہ مچھر کو نہیں مار سکتے، مکھی کو نہیں مار سکتے، پسو کو نہیں مار سکتے، گندگی کے کیڑے کو نہیں مار سکتے، کھٹمل کو نہیں مار سکتے۔ ہمیں کیسے مار سکتے ہیں؟ اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں موت ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، اس اللہ سے ڈرو جو جبریل کو بھی موت دے گا، اس اللہ سے ڈرو جو اسرائیل کو موت دے گا، اس اللہ سے ڈرو جس نے فرعون کو مار دیا وہ آج کے فرعونوں کو بھی مار دے گا، اس اللہ سے ڈرو جس نے نمرود کو اٹھا کے پٹک دیا، لنگڑے مچھر سے کٹوا دیا، آج کے نمرودوں کا بھی انتظار کر رہا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے شدادوں اور قارونوں کو زمین میں دھسایا، وہ آج کے قارونوں سے غافل نہیں، آج کے نمرودوں سے غافل نہیں، آج کے فرعونوں سے، آج کے قارونوں سے وہ غافل نہیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے شعیب علیہ السلام کی
قوم کی تجارتی منڈی کو آگ سے اور پتھروں کی بارش سے تہس نہس کر کے رکھ دیا. وہ آج کے صنعت کار کے اور آج کے تاجر کے مکر سے غافل نہیں، اس کے سود سے غافل نہیں، اس کی خیانت سے غافل نہیں، اس کی بددیانتی سے غافل نہیں ہے. اس کے ہاں جہل نہیں، خطا نہیں، بھول نہیں، چوک نہیں، عجز نہیں، ذوق نہیں. ذوق سے پاک، چوک خطا سے پاک، بھول سے پاک، غلطی سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، کمیوں سے پاک، زیادتی سے پاک. عروج ہی عروج ہے، زوال سے پاک ذات ہے. نہ وہ پیروں کو کھولا، نہ وہ آج کو کھولے گا، نہ آئندہ آنے والوں کو وہ کھول سکتا ہے. اس اللہ سے ڈرو جس کے ہاتھ میں زمین کی لگام، آسمان کی لگام، کائنات کی لگام، جو موت سے پاک ہے، باقی کو موت ہے، زمین کو مارے. زمین کی موت اذا زلزلت الارض زلزالها، آسمانوں کی موت اذا السماء انفطرت، سورج کی موت اذا الشمس كورت، چاند کی موت وانشق القمر، ستاروں کی موت واذا الكواكب انتثرت، پہاڑوں کی موت واذا الجبال سيرت، سمندروں کی موت کے ساتھ سارے مریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت. وہ مرے پڑے. آج تو کوئی رونے والا ہی نہ رہا. ایک ایسی پتہ نہیں گرم دوپہر ہوگی یا گرم سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ سرد صبح ہوگی یا گرم صبح ہوگی، وہ گرمی کا تپتا ہوگا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا تپتا ہوا سورج ہوگا. شام ڈھلے گی حسب معمول، دن کو الوداع کہے گی حسب معمول. دن اور رات جدا ہوں گے، کل ملیں گے حسب معمول. پرندے گھونسلوں کو لوٹیں گے حسب دستور. تاجر گھروں کو لوٹیں گے اپنی ترتیب پر. مائیں بستروں پر دراز ہوں گی بچوں کو گود میں سلا کر. تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کی طرف لوٹیں گے. پرندے گھونسلوں کو، مرد گھروں کو اپنے اپنے بستروں پر. تخت شاہی پر بادشاہ دراز، تخت وزارت پر وزیر دراز. پولیس والے اپنی چوکیوں پر اونگ رہے پہرا دیتے دیتے کہ صبح تک میری ڈیوٹی ہے، صبح آئے گی میری ڈیوٹی بدل جائے گی، میں سو جاؤں گا. پھر دوسرا حوالدار آ کے، دوسرا SHO آ کے ڈیوٹی دے گا. رات کو مہندی لگ رہی ہے، صبح بارات ہے. رات کو بارات آ چکی ہے، صبح غنیمہ ہے. رات کو الیکشن جیتا جا چکا ہے، صبح جشن فتح ہے. رات کو ولی عہدی کا اعلان ہو چکا ہے، صبح تاج پوشی ہے. رات کو فوجیں آمنے سامنے ہیں، صبح میدان کارزار ہے. رات کو دکان مکمل کی ہے، صبح افتتاح ہے. رات کو گھر مکمل کیا ہے، کل منتقل ہونا ہے. ایسے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آج لاہور میں ہو رہی. ایسے ہی لاہور میں ایک شام آئے گی، ہولے ہولے آئے گی، دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی. دن رخصت ہوگا، کل ملیں گے. پھر اسی طرح سورج حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا. عالم کا اندھیرا جدا ہوگا. کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغ اذان دیں گے، بلبل چہچہائے گی، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی. جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہ رہے ہوں گے. دریاؤں کی طغیانی حسب دستور ہوگی. سمندر میں موجوں کی اٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی. صبح صبح وہ سبزی لینے والے بھاگے جا رہے سبزی منڈی ہے، 4 بجے اٹھ کے جا رہے مزدور سبزی منڈی کو جا رہے، غلہ منڈی کو جا رہے. اور کام کاج والے دوسرے شہر شیخو پورے جانا ہے، اسٹیشن کو بھاگ رہے، اڈوں کو بھاگ رہے. ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے، کھا کر آواز لگا رہے ملتان ملتان، بہاولپور بہاولپور آوازیں لگ رہی. مائیں بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی. کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی، کوئی ڈبل روٹی پہ لگا رہی، کوئی پراٹھا توے پہ ڈالنے کو جا رہی، کوئی پیڑے ہاتھ میں لیے بیٹھی. حالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا. دکاندار نے دکان کھولی، گاہک نے آ کر قدم رکھا، اس نے مرحبا کہا. 10 میٹر کپڑا طے ہوا، اس نے کپڑے کو ناپا، کینچی ڈالی کاٹنے کو. اس نے پیسے نکالے گننے کو، یہ کاٹنے کو، وہ پیسے دینے کو. اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا بیج بکھیرنے کو، ہوا میں بلند ہوا کھاد بکھیرنے کو. کسی اٹھائی پانی کا ناکا بدلنے کو. کسی ہاتھ میں ہے، اٹھی ہوئی ہے، پانی کا رخ بدلنا ہے. ایکڑ کو پانی لگ چکا ہے. ادھر دلہن کے لیے اس کی سہیلیاں بہنیں آئی بیٹھی.
ادھر باراتی آئے بیٹھے، ادھر جو مراسی بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر لبرٹی میں ویسی پیلی پگڑیاں باندھ کے آئے بیٹھے کہ اب ڈھول بجے گا، اب بارات چلے گی، اب باجا بجے گا، اب دلہن سجے گی، اب دولہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک نظام ہوگا کہ ایک ہیبت ناک آواز ہوگی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ ایک آواز آئی، کینچی ہاتھ سے گر پڑی، پیسے ہاتھ سے گر گئے، کچھی ادھر جا گری، پانی لگانے والا ادھر گرا، ہاتھ میں لہراتا ہوا، ہوا میں لہراتا ہوا ہاتھ، اس کا بیج گر گیا، کھاد گر گئی، گجرے ٹوٹ گئے، مہندیاں گر گئیں، دلہن اپنی جان بچا کے بھاگی، دلہے کو بارات بھاگی بھولی اور اپنی دلہن بھولی، ماں کو مہندی میں زیورات میں سجی بیٹی بھول گئی، باپ کو ماں کو گھوڑے پہ چڑھتا ہوا دلہا بھول گیا، مراسیوں کو ڈھول بھول گئے، سیاستدان کو سیاست بھول گئی، وہ حوالدار کو پہرا بھول گیا، وہ تو اونگ رہا تھا، ابھی صبح نکلی ہے، ابھی میری ڈیوٹی بدلے گی، لیکن ایک خوفناک آواز نے جہان کا کلیجہ چیر دیا۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا تھا، زمین کا کلیجہ پھٹا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، آسمان کا کلیجہ پھٹا اور آسمان پھٹتا چلا گیا، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو گئے، چشمے فلک حیران ہو گئی، آواز تیز ہو گئی، ماں کے ہاتھ سے نوالے گر گئے، بیڑے گر گئے، دبروٹی گر گئی، چائے کا کپ گر گیا، دکان کی چابی گر گئی، گاڑیاں ڈول گئیں، آپس میں ٹکرا گئیں، بے قرار ہو کر وہ ماں جو چند لمحے قبل بچوں کو ایک چھاتی سے پلا رہی، دوسری چھاتی سے پلا رہی، میرا چاند میرا جگر کہہ کے ماتھا چومے گال چومے، وہی ماں بچے کو ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مر جائے، میری جان بچ جائے۔ اور آج کون بچے اللہ کے سوا؟ یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ ایک آواز وہ بکھرے گی، وہ غضبناک ہوگی، وہ بے رحم ہوگی، اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہے، ماؤں کے آنسو نہیں سنائی دے رہے۔ آج دھرتی پہ مسلمان کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا شکر ہے، قیامت صفر کافروں کے لیے صرف مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو پکڑتا دیکھے گا، اپنے تخت کو پرزے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحہ کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا، سورج کو پھٹتا دیکھ رہا، یہ سورج کو کیا ہوا، چاند کو کیا ہوا، ستارے کیوں ٹکرا گئے، آپ یہ شیر کیوں رو رہے، یہ ہاتھی کیوں چنکھا رہے، یہ سانپوں کی پھنکار کہاں گئی، ان کا بل کھانا لہرانا کہاں چلا گیا، آج کوئل کا نغمہ کیوں، یہ کوئل کیوں چپ ہو گئی، یہ بلبل کیوں خاموش ہو گئی، یہ جھرنے کیوں بند ہو گئے، یہ ناگا آبشار کا پانی کیوں رک گیا، سمندروں کی طغیانی کو کیا ہوا، یہ باغوں کی بہار کہاں چلی گئی، پھولوں کی مہک کہاں چلی گئی، ارے یہ تو وہ دن آ گیا، یہ تو وہ دن آ گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، جس کا اللہ نے قلی وربی انہ لحق، تیرے رب کی قسم یہ حق دن ہے، یہ سچ دن ہے، یہ آئے گا، کوئی روک نہ سکے گا، یہ آئے گا، تو بھاگ نہ سکے گا، آج بھاگو، این المسر، آج چھپو، لا تخفى منکم خافیہ، موت نے سب کو چکی میں ڈال کے پیس کے رکھ دیا، پھر پہلے آسمان پر موت کا پیالہ تھوما اور وہ آج فرشتے موت کا ذائقہ چکھ رہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبریل سے کہو مر جائے، میکائیل مر جائے، اللہ کا عرش تھرا جائے گا، یا اللہ کیا جبریل مر جائے گا، کیا میکائیل مر جائے گا، کیا مطلب یا اللہ ان کو تو بچائیں، تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہو تو دیکھے، اللہ کی بے نیازی ہو کہ آج جبرائیل بھی تڑپ کے مر گیا، آج میکائیل بھی گر کے چکرا کے مر گیا، آؤ
चश्मे तसव्वुर में इसराफील को गिरते देखो, अर्श के फरिश्तों को गिरता देखो। अरे टूट जाने वाले जहान से इबरत लो, अल्लाह के वास्ते इसका हिस्स छोड़ दो, इसकी तान छोड़ दो, इसके दीवाने न बनाओ। इसके दीवानों के लिए जिल्लत के सिवा कुछ नहीं, साए के पीछे दौड़ने वाले के लिए दीवार से टकराने के सिवा कुछ नहीं, रेत में पानी तलाश करने वाले के लिए सिवाय प्यास के कुछ नहीं, इसकी इज्जत से धोखा खाने के लिए वाले के लिए सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं, इसकी जवानी पर इतराने वाले के लिए बुढ़ापे की खौफनाक आने हैं, सिफ्तियां हैं। इंतजार करो जब बुढ़ापा इसकी जवानी को खा जाएगा, उस दिन का इंतजार करो जब इसकी औलाद भी कहेगी मरती नहीं अम्मा, अब्बा मरता ही नहीं, दुआ करो अल्लाह वालिद साहब के लिए आसानी कर दे, यानी दूसरे लफ्जों में मौत दे दे। इस जहान से जीना लगाओ। देखो ये इसराफील गया, ये मिकाईल गया, ये जिब्राईल गया, ये अर्श के फरिश्ते गए। अब एक अजीब मंजर है, एक हैबत है, एक सन्नाटा है, एक खौफ है, एक जलाल है, एक किबरियाई है, एक जबरूत है। ऊपर अल्लाह है, नीचे इजराइल की टांगें कांप रही हैं बकरी के बच्चे की तरह, और वो शान बेनियाजी से कह रहा है, गोया मैं ईमान के कानों से सुन रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है कौन बाकी, कौन बाकी। मेरे ये कान तो नहीं सुन रहे, लेकिन मेरा वो कान जो अल्लाह उसके रसूल की बात पे ईमान लाया वो सुन रहा है कि इजराइल कहेगा ऊपर तू बाकी और नीचे तेरा अब दईफ बाकी, तो अल्लाह की हैबतनाक आवाज आएगी, तू भी मर जा मेरे उसी अमर के साथ जिस अमर से मैंने तुम्हें पैदा किया। कोई इजराइल को मरता देखे पर कोई है ही नहीं जो देखे। वो आंखें खुश बंद हो गई, आंख सो गई, दुनिया की आंख सो गई, मेरी आंख की आंख तो बहुत पहले सो जाएगी। ये इजराइल का मरना देखो, अल्लाह का ऐलान सुनो, सबको मौत की वादी में धकेल कर अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, है कोई मेरा शरीक सामने आए। दूसरी दफा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक सामने आए। तीसरी दफा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक सामने आए। सुनो इस आवाज को, सुनो, ईमान के कान खोलो, ईमान की आंख को मुस्तकबिल के पर्दों में लगाकर देखने की कोशिश करो। आपको ईमान की नजर दिखा सकती है, ईमान के कान सुना सकते हैं कि अल्लाह तने तन्हा वहदहु ला शरीक अहदुन समदुन फर्दुन ला निस्ल लहु ला मिस्ल लहु ला शबीह लहु ला बदील लहु ला मिसाल लहु ला शरीक लहु ला मुशारिक लहु ला वज़ीर लहु ला साहिबत लहु वला वलद लहु लैस क़ब्लहु शै लैस बअदहु शै लैस फ़ौक़हु शै लैस दूनहु शै आलिमुल ग़ैब वश्शहादा अल कबीरुल मुतआल अल मलिकुल क़ुद्दूस अस्सलामुल मुमिन अल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल जब्बारुल मुतकब्बिर अल ख़ालिक़ुल बारी अल मुसव्विरुल गफ़्फ़ार अल क़हारुल गफ़्फ़ार अल रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताह अल अलीमुल क़ाबिद अल बासितुल ख़ाफ़िद अल राफ़िअ अल मुइज़्ज़ुल मुज़िल अल समीउल बसीर अल हक़्क़ुल अदल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल गफ़ूर अल अलीयुश शकूर अल करीमुल मुजीब अल वाक़ि अल मजीद अल बाइस अल शहीदुल हक़ अल वकीलुल क़वी अल मतीनुल वली अल हमीदुल मुहसी अल मुब्दिल मुईद अल मुहयिल मुमीत अल हय्युल क़य्यूम अल वाहिदुल माजिद अल वाहिदुल अहद الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوارث المتعال البر التواب المنتقم مالك الملك ذو الجلال والاكرام العفو الرؤوف الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الاحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مالك الملك وہ تنہا اکیلا فردیت میں احدیت میں سمدیت میں ذات میں صفات میں وہ اعلان کر رہا ہے کوئی میرا شریک، ہے کوئی میرا شریک، سامنے آؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ این الملوک
کہاں گئے؟ لاہور کے بادشاہ، پاکستان کے بادشاہ، امریکہ، ہند و سندھ کے بادشاہ. این الجبارون، کہاں ہیں ظالم؟ این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے. تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے. میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ موت کی تیاری کی محنت ہے. کیا دیوانہ ہے سیزن کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہے، کیا پاگل ہے امتحان کے لیے کتابیں پڑھتا ہے، کیسا مجنون ہے زمین سے پھل لینے کے لیے سینہ چیرتا ہے، اس کا ہل چلاتا ہے، اور آخرت کے لیے، موت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے، حساب کے لیے، انصراف کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کہتا جی دعا کرو اللہ توفیق دے، دعا کرو اللہ توفیق دے. سر میں درد ہوا کہتا گولی لاؤ، درد ہے، پونسٹان لاؤ، درد ہے. میں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، درد ہی ہے تو کیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم دعا کر دیتے ہیں آپ کا درد ٹھیک ہو جائے. کہا تمہارے دامن میں کچھ نہیں پڑا، گولی لاؤ، گولی دوائی کھاؤں. نہیں، ایک موت کا درد آ رہا ہے جو نہ پاکستان سے دور ہوگا، نہ ورجن بیرنجن سے دور ہوگا، نہ کٹھڑین کے ٹیکے سے دور ہوگا، نہ بڑے سے بڑے مدہوش کر دینے والی دوا سے دور ہوگا. بھائی کوئی اس کی دوا بھی لے لے. مذہب دعا کرو، دعا کرو، مذہب دعا کرو. کوئی میرے پاس دعا نہیں، میری دعا پر تو آپ کو سر کے درد کا دور ہونے کا یقین نہیں آیا، تو موت کے درد کے دور ہونے کا کیسے یقین آیا؟ گھر کے اندھیروں کے لیے تو وابدہ سے کنیکشن لو، قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ سے کنیکشن لو. یہ کنیکشن اور کہیں سے نہیں ملتا. جاؤ محمدی نور لے کر آؤ، اپنے سینوں کو اس سے چمکاؤ اور اپنے وجود کو محمدی بناؤ. اگر دنیا میں عزت چاہیے، قبر کے اندھیروں کی روشنی چاہیے، موت کے جھٹکوں سے نجات چاہیے، موت کے الم اور دردناک درد سے نجات چاہیے، تو کہیں سے محمدی نور لے کر آؤ، محمدی معجون لے کر آؤ، محمدی مرہم دوا لے کر آؤ، محمدی زندگی لے کر آؤ. یہ ایک نسخہ جس کو مل گیا، اس کی دنیا بھی بنی، اس کی آخرت بھی بنی، اس کی قبر بھی بنی، اس کی جنت بھی بنی، اس کا حشر بھی بنا، پل صراط بھی بنا. کہیں سے وہ نسخہ لاؤ، کہیں سے یہ دوا لاؤ، کہیں سے یہ ڈھونڈ کے لاؤ. کوئی ایسا طبیب تلاش کرو، کوئی ایسی راہ تلاش کرو جو محمد مصطفیٰ کے در تک پہنچا دے، جو اس کے دربار سے مرہم دلوا دے، جو اس کے دربار سے طریقہ زندگی دلوا دے. پولیس ہو، فوج ہو، حکمران ہو، محکوم ہو، سارے ہو، مزروع ہو، کاشت ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، امیرن ہو، غریب ہو، غریبن ہو، ملکہ ہو، بیگم ہو، سردار ہو، بھائیو، سب کے لیے ایک دوا، ایک مرہم، ایک تھمبا، ایک نسخہ زمین آسمان کے بادشاہ کے خزانوں کا در کھلوانا ہے. محمدی بنو، محمدی. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی لاؤ. وہ محفوظ ہے، مقبول ہے، موجود ہے، اسے مٹا نہیں سکا کوئی، اسے وہ کوئی نہیں مٹا سکا، وہ مٹ نہیں سکتی. وہ کائنات کے صفحوں پر نقش ہے، وہ کاغذ کے صفحوں پر نقش نہیں کہ کوئی مٹا دے. وہ کائنات کے صفحوں پر نقش ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے قرآن کو محفوظ کیا، اپنے محبوب کی زندگی کو محفوظ کیا. جنت چاہیے، محمدی بنو. دوزخ سے بچنا ہے، محمدی بنو. عزت چاہیے، محمدی بنو. ذلت سے بچنا ہے، محمدی بنو. برکت چاہیے، محمدی بنو. بے برکتی سے بچنا ہے، محمدی بنو. بلندی چاہیے، محمدی بنو. زبردستیوں سے بچنا ہے، محمدی بنو. عروج چاہیے، محمدی بنو. زوال سے بچنا ہے، محمدی بنو. اولاد کی نیکی چاہتے ہیں، محمدی بنو. اولاد کی نافرمانی کا اگر ڈر ہے، محمدی بنو. اللہ کی قبر سے بچنا ہے،
محمدی بنو، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو محمدی بنو، زمین آسمان کے غضب کے دروازے بند کروانا چاہتے ہو، ہمارا نبی ایک وقت میں چابی ہے، ایک وقت میں تالا ہے، اللہ کے عزت کے در کی چابی ہے، اللہ کے غضب کے خزانوں کا تالا ہے، اللہ کے جنت کے در کی چابی ہے، اللہ کی جہنم کے در کا تالا ہے، اللہ کی محبتوں کے در کی چابی ہے، اللہ کے غضب کے در کا وہ تالا ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے در کی وہ چابی ہے، بے برکتی کے دروں کا وہ تالا ہے، اللہ کے خزانوں سے عروج کی سیڑھیوں کے لیے، عروج کی چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے وہ چابی ہے، سوال کے کھڈوں میں جانے سے بچنے کے لیے وہ تالا ہے، محبتوں کے لیے چابی ہے، نفرتوں کے لیے تالا ہے، بلندیوں کے لیے چابی ہے، بستیوں کے لیے تالا ہے، فتح کے لیے وہ چابی ہے، شکست کے لیے وہ تالا ہے، وقار کے لیے وہ چابی ہے، اور ذلت اور تناز کے لیے وہ تالا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے میری صدا سنو، میری پکار سنو، اسے تقریر کے عنوان سے مت سنو، اسے خطاب کے عنوان سے مت سنو، میں ایک پکار ہوں، میں ایک فریاد ہوں، میں ایک درد بھری آہ ہوں کہ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے سابقہ زندگی سے توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے سانچے میں ڈھلو۔ ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا، بڑی بڑی منڈیاں میں تجارت چلا کے دیکھ لیا، زمین کو لہلہا کے دیکھ لیا، ڈیم بنا کے دیکھ لیا، اور ساری دنیا کے علوم پڑھ کے دیکھ لیا، پر شمع بجھتی چلی گئی، گھر گرتا چلا گیا، دیوار ریت کی طرح بیٹھتی چلی گئی، اور ہم افسانہ حقیقت کی بجائے افسانہ بنتے چلے گئے، اور صبح ہماری دور سے دور ہوتی چلی گئی، رات کے اندھیرے گہرے ہوتے چلے گئے۔ کیسی دیوانی دنیا ہے کہ 50 سال کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی ایک آسان سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سب کا در چھوڑ دے، سب کی راہ چھوڑ دے، سب کے طریقے چھوڑ دے، سب کی راہیں چھوڑ دے، اس نبی کے طریقوں پر آ جا جس نے ماں سے زیادہ پیار دیا، باپ سے زیادہ شفقت دی، جو ایسا رویا کوئی ماں ایسا نہ روئی، جو ایسا تڑپا کوئی باپ ایسا نہ تڑپا، وہ ایسا تھکا کہ کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا نہ تھکا، وہ ایسا رو رو کے مانگ کر گیا، کوئی ماں ایسا نہ روئی۔ کون ماں ہے جو 5 گھنٹے بچے کے لیے دعا کرے؟ کون ماں ہے جو 23 برس ہر رات رو رو کے بچوں کے لیے دعا کرے؟ 1400 سال پیچھے اس آواز کو سننے کی کوشش کرو جو فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والی ہے اور مدینے کے دامن میں جا کر سو جانے والی ہے۔ 23 برس ہر رات اس کی روتے گزری، اور نہ وہ اپنے لیے رویا کہ جنت کے چابی اپنے ہاتھ میں ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے رویا۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے، اس کی بیویاں جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں، دنیا میں بھی اس کی بیویاں ہیں، اس کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ لستن کأحد من النساء، قرآن کی گواہی ہے کہ اس محبوب کی بیویوں جیسی کوئی خاتون دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ بیویوں کا مسئلہ حل، اولاد کا مسئلہ حل، زینب اپنے ہاتھوں سے روانہ، ام کلثوم اپنے ہاتھوں سے روانہ کی، رقیہ کو اپنے سامنے روانہ کیا، ان کی جنت تو پہلے ہی بتا دی گئی، فاطمہ نے بعد میں جانا تھا تو اس کو خوشخبری سنا دی، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن حسین نے بعد میں جانا تھا، ان کو بتا دیا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو۔ علی نے بعد میں شہادت کا جام پینا تھا، اسے بتا دیا تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ ابو بکر نے بعد میں آنا تھا، اسے بتا دیا جب تو جنت کے در پر آئے گا تو 8 در کھل کے تیرا استقبال کریں گے۔ عمر کو بتا دیا کہ جنت میں ایک گھر دیکھا ہے ایسا عالی شان کہ میں رہ نہ سکا، میں پوچھ پڑا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر کا ہے۔ عثمان کو بتا دیا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا تو رفیق ہے۔ طلحہ زبیر کو بتا دیا ہر نبی کا ایک حواری ہے، میرے 2 حواری ہیں۔ بدر والوں کو بتا دیا اللہ نے تمہاری بخشش کر دی۔ حدیبیہ والوں کو بتا دیا تم میں کوئی دوزخ